جب بیٹا جوان ہوا قسط نمبر 2۔ لاکٹ مشکوک ہے کنور دلیپ ایک دو کانسٹیبلوں کو ساتھ لیے پہنچ گیا۔ زیورات بیچنے والا بالکل معمولی سا آدمی تھا۔ اس نے صراف کو سونے کی زنجیر اور لاکٹ کے علاوہ بالیوں کی جوڑی اور ایک انگوٹھی بھی دی۔ صراف نے لاکٹ کھولا تو اس میں ایک چھوٹی سی فوٹو تھی۔ یہ فوٹو رحیم کے بیٹے کی تھی۔ صراف نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کی فوٹو ہے۔ یہ بہرحال اس کی نہیں تھی جو لاکٹ بیچنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس نے شہر کے تمام صرافوں اور سناروں کو در پردہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی زنجیر بمال لاکٹ انگوٹھے اور بالیاں یا ان میں سے کوئی بھی چیز بیچنے آئے تو پولیس کو اطلاع کر دیں۔ صراف عموماً زیورات خرید کر فوراً توڑ یا پگھلا دیتے ہیں تاکہ شناخت ہی ختم ہو جائے۔ یہ اونچے درجے کا صراف تھا۔ پولیس کا ڈر بھی تھا۔ اس نے اس آدمی کو بٹھایا اور یہ کہہ کر پچھلے کمرے میں چلا گیا کہ ذرا دیکھ لے کہ سونے میں ملاوٹ کتنی ہے۔ اندر جا کر اس نے اپنے ایک نوکر کو پولیس اسٹیشن بھیج دیا اور خود اندر رہا۔ پھر باہر آ کر بیچنے والوں کو باتوں میں لگا لیا۔ اسے یہ کہہ کر خوش کر دیا کہ سونا بالکل خالص ہے اور اس کے اسے بہت پیسے ملیں گے۔ وہ وقت گزارتا رہا اور اس آدمی کو بھی باتوں میں لگائے رکھا۔ اس آدمی کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ لاکٹ کھل بھی جاتا ہے، ورنہ وہ کھول کر دیکھ لیتا اور تصویر ضائع کر دیتا۔ کنور دلیپ کے آگے صراف نے یہ چیزیں رکھ دیں۔ اس آدمی سے پوچھا کہ وہ کہاں سے لایا ہے۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکا اور کانپنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ رحیم کا نوکر ہے۔ اسے پولیس اسٹیشن لے گئے جہاں وہ کنور دلیپ کے پاؤں میں گر پڑا اور اس نے بتا دیا کہ وہ کرائے کا قاتل ہے اور یہ زیورات اس نے مقتولہ کی لاش سے اتارے تھے۔ کنور دلیپ نے اس پر یہ رحم کیا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے مقتولہ کو رحیم کے ایک نوکر کے ساتھ قتل کیا ہے۔ کار رحیم کی تھی اور اس کے ڈرائیور نے چلائی تھی۔ یہ قتل رحیم نے کروایا ہے۔ اس کی اجرت تینوں کو 1,000 روپیہ دی گئی ہے۔ ان وقتوں میں 1,000 روپیہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ رحیم نے انہیں سختی سے کہا تھا کہ وہ لڑکی کو صرف قتل کریں گے، اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے قتل کرنے سے پہلے لڑکی کو خراب کیا ہے تو وہ انہیں اسی وقت اپنی دولت اور اثر و رسوخ سے گرفتار کرا کے سزائے موت دلا دے گا۔ اس دھمکی سے وہ ڈر گئے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو قتل کیا۔ قتل کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لاش کے ساتھ زیورات بھی ہیں۔ انہوں نے زیورات بھی اتار لیے۔ انہیں اپنے پاس چھپائے رکھنا خطرناک تھا۔ اس آدمی کے ساتھی زیورات جلدی بیچ کر پیسے تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ ان میں شکوک پیدا ہو رہے تھے۔ آخر اس آدمی سے کہا کہ وہ چیزیں بیچ آئے مگر وہ پکڑا گیا۔ اس کی نشاندہی پر دوسرے نوکر اور ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ساتھ رحیم کو بھی زیر حراست لے لیا گیا۔ رحیم نے جرم کے ساتھ کسی قسم کے تعلق سے انکار کر دیا۔ اس کے ڈرائیور اور دوسرے نوکر نے بھی ابتدا انکار سے کی لیکن پولیس کے تشدد اور وعدہ معاف گواہ کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ رحیم کی کار قبضے میں لے لی گئی۔ آخر رحیم نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ اس نے قتل کی جو وجہ بتائی اس سے جرم عام قسم کے قتل کی بجائے ایک حیرت انگیز جرم بن جاتا ہے۔ یہ کہانی پہلی جنگ عظیم سے شروع ہوئی ہے جب رحیم جوان تھا۔ اس کا باپ امیر کبیر تاجر تھا۔ رحیم کو اپنے خاندان جیسے ایک گھرانے کی لڑکی اچھی لگنے لگی۔ پردہ نہیں تھا۔ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور انہوں نے جذبات سے مجبور ہو کر شادی کا فیصلہ کر لیا۔ رحیم نے اپنی ماں کو منوا لیا لیکن باپ نہ مانا۔ لڑکی بھی رحیم کی طرح دلیر تھی۔ اس نے اپنے جیسی لڑکیوں کی طرح یہ نہ کہا کہ وہ رحیم کے ساتھ بھاگ چلنے کو تیار ہے۔ اس نے ایک انوکھا فیصلہ کیا جو یہ تھا کہ وہ چوری چھپے شادی کر لیں گے، اپنے اپنے گھر رہیں گے اور وقت آنے پر سب کو بتا دیں گے کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ رحیم کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ ہر انسان کی اپنی اپنی نفسیات ہوتی ہے، اس لیے خیال بھی الگ الگ اور فیصلے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے جذبات میں آ کر عقل کو خیر بات کہہ دیا اور خفیہ شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ پیسے میں طاقت ہے۔ رحیم نے ایک مولوی کو منہ مانگے پیسے دیے۔ ایک دوست نے نکاح میں گواہی دی اور اپنا ایک کمرہ پیش کیا۔ ایک اور دوست مل گیا۔ ایک روز لڑکی آئی۔ مقررہ جگہ پر رحیم منتظر تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے دوست کے کمرے میں لے گیا جہاں دو دوست اور ایک مولوی موجود تھا۔ نکاح پڑھایا گیا اور نکاح نامے پر دستخط ہو گئے۔ باقی سب چلے گئے۔ رحیم اور لڑکی وہیں رہے۔ اب وہ میاں بیوی بن چکے تھے۔ شام سے پہلے پہلے لڑکی اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد انہیں جب بھی موقع ملا وہ اسی کمرے میں ملے۔ 15-16 دنوں بعد انقلاب آ گیا۔ لڑکی کی شادی طے ہو گئی اور چند دن بعد لڑکی کو ڈولی میں ڈال کر حلیم کے حوالے کر دیا گیا۔ حلیم کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی دلہن رحیم کو صرف چاہتی ہی نہیں بلکہ اس کی دلہن بھی بن چکی ہے۔ اس مرحلے میں آ کر رحیم کی مردانگی جواب دے گئی۔ وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ گھر والوں کے لیے مسئلہ بن گیا۔ اس نے گھر والوں کو یہ نہ بتایا کہ حلیم کی بیوی اس کی بیوی بن چکی ہے۔ وہ لڑکی کی بدنامی کے خیال سے چپ رہا۔ ان کا اقدام ہی ایسا تھا جو وہ در پردہ کر بیٹھے تھے، مگر یہ نہ سوچ سکے کہ وقت آنے پر وہ مخالفانہ طوفان کا مقابلہ
کس طرح کریں گے؟ رحیم کی حالت دیوانوں کی سی ہوگی۔ اسے اچھے اچھے رشتے پیش کیے گئے جو اس نے قبول نہ کیے۔ وہ دیوانوں کی طرح حرکتیں کرنے لگا تو ماں باپ نے اسے کہا کہ وہ جو مانگتا ہے اسے دیا جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس وقت کاروباری لوگوں کی زبان پر برما اور رنگون کا نام زیادہ آتا تھا۔ وہاں کا کاروبار ہندوستان خصوصاً پنجاب سے گئے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ رحیم بھی برما اور رنگون سنتا رہتا تھا۔ اس نے باپ سے کہا کہ اسے بہت سی رقم دے کر رنگون جانے دیا جائے۔ برما بھی ہندوستان کی طرح انگریزوں کی حکومت میں تھا۔ رحیم رقم لے کر رنگون چلا گیا۔ شہر اور ملک سے باہر کی آب و ہوا نے اس پر اچھا اثر کیا۔ وہ کاروباری باپ کا بیٹا تھا رنگون میں، جو برما کا دارالحکومت تھا۔ رحیم نے دکان کھول لی یا شاید ہوٹل کھول لیا، بہرحال اس کا کاروبار چل نکلا۔ اس کے لیے یہ ایک نئی دنیا تھی۔ وہاں پنجابیوں کی کمی نہیں تھی، ہندوستان کے لوگ بھی تھے۔ 1 سال بعد وہ دکان یا ہوٹل میں نوکر رکھنے کے قابل ہو گیا۔ وہ امبالہ آیا اپنی خفیہ دلہن کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے حلیم کے ساتھ دوستی کر لی اور اس کے گھر گیا۔ چند دنوں میں گہری دوستی کر کے حلیم کی بیوی سے ملا، جسے اس نے ایک بند کمرے میں اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وقت لڑکی کی پہلی بچی پیدا ہو چکی تھی۔ لڑکی بہت روئی اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کیسی ظالمانہ زبردستی ہوئی ہے۔ لڑکی کی جسمانی اور ذہنی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل کو غم لگا لیا تھا۔ اس نے رحیم کو بتایا کہ یہ پہلی بچی حلیم کی نہیں بلکہ اس کی یعنی رحیم کی ہے۔ ان کی خفیہ شادی کے فوراً بعد لڑکی کی شادی حلیم کے ساتھ کر دی گئی تھی، اس لیے کسی نے شک تک نہ کیا کہ بچی حلیم کی نہیں۔ لڑکی نے رحیم سے کہا کہ وہ اپنی جوانی تباہ نہ کرے اور شادی کر لے۔ رحیم کی خواہش تھی کہ وہ بچی کو اپنے ساتھ برما لے جائے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ کچھ دن اور رہ کر رنگون چلا گیا۔ رنگون میں اس نے ایک پنجابی گھرانے میں شادی کر لی، اس سے اس کا لڑکا پیدا ہوا۔ 4 سال بعد وہ امبالہ آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی خفیہ بیوی مر گئی ہے۔ وہ حلیم سے ملا، وہ دوست بن چکے تھے۔ اس نے حلیم سے کہا کہ اب وہ دوسری شادی کر لے گا، جس سے بچی کی زندگی سوتیلی ماں کے ہاتھوں جہنم بن جائے گی، اس لیے وہ بچی اسے دے دے۔ حلیم اس پیشکش کو دوستی کے جذبات کا اظہار سمجھا۔ اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رحیم اپنی بچی مانگ رہا ہے۔ وہ ابھی امبالہ میں ہی تھا کہ حلیم نے دوسری شادی کر لی۔ رحیم رنگون چلا گیا۔ اس کے بعد وہ 4-5 سال بعد امبالہ آتا اور اپنی بیوی بچوں کو حلیم کے گھر لے جاتا تھا۔ وہ اپنی بچی کے لیے کھلونے اور تحفے لے جاتا تھا۔ اس کا پہلا لڑکا اور بچی ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ بچے جوان ہو گئے اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ 1942 کے آغاز میں جاپان کی افواج نے اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ ملایا، سنگاپور اور ان تمام علاقوں پر قابض ہو کر برما کی طرف بڑھنے لگیں۔ برما میں جاپانیوں کی دہشت اتنی پیدا ہو چکی تھی کہ جو لوگ برما کے رہنے والے نہیں تھے وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ رحیم نے عقل مندی کی کہ ہوٹل یا دکان جو کچھ بھی تھا برمیوں کے ہاتھوں بیچ کر نکل آیا۔ پیچھے جو رہ گئے تھے ان کی حالت بہت بری ہوئی تھی۔ رحیم امبالہ آیا، اس کے پاس بہت دولت تھی۔ اس کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا۔ رحیم نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا، پھر اس کا باپ مر گیا۔ اس وقت رحیم کا پہلا بیٹا جوانی میں داخل ہو رہا تھا۔ رحیم نے حلیم کے ساتھ دوستی اور زیادہ گہری کر لی۔ اس سے دونوں خاندانوں کے تعلقات گہرے ہو گئے، مگر کوئی بھی نہ جان سکا کہ رحیم کی تمام دلچسپیاں اپنی پہلی بچی کے ساتھ ہیں، جو اس کی محبت کی یادگار تھی۔ اس بچی کی سوتیلی ماں نے پولیس کو بتایا تھا کہ رحیم اس لڑکی کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا اور اسے بیٹی کہتا تھا۔ جس طرح رحیم کے دل کا راز کوئی نہ جان سکا، اسی طرح رحیم قدرت کا یہ بھید نہ پا سکا کہ جہاں وہ جوان 2 دل اکٹھے ہوتے ہیں وہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جوانی میں ہو چکا ہے۔ اس بھید کو جانتے ہوئے بھی اس نے ادھر توجہ نہ دی۔ اس کی توجہ اس وقت ادھر آئی جب ایک روز حلیم کی بیوی نے کہا، بھائی جان ہم آپ سے راشد کے لیے صبیحہ کا رشتہ کیوں نہیں مانگتے؟ حلیم صاحب تو فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ صبیحہ آپ کی بہو بنے گی۔ رحیم کو چکر آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر یہ الفاظ آ چلے تھے کہ سگی بیٹی بہو نہیں بن سکتی۔ اس نے ہونٹ دانتوں تلے دے لیے۔ ذرا سنبھل کر اس نے کہا، میں اس لیے ایسی بات نہیں کہتا کہ حلیم یہ نہ کہے کہ میں دوستی میں خود غرض ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ میری محبت جذباتی ہے، آپ سے کچھ مانگوں گا نہیں۔ صبیحہ کو میں بیٹی کہتا ہوں، اسے بہو نہیں بناؤں گا۔ سوتیلی ماں ہنس پڑی۔ اس نے کہا، آپ تصوراتی اور جذباتی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ راشد اور صبیحہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ صبیحہ مجھے بھی کہہ چکی ہے کہ میں راشد کے لیے اس کی بات پکی کرا دوں۔ رحیم نے اس پہلو پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اس نے امبالہ سے کہیں اور چلے جانے کی بھی سوچی، مگر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کچھ عرصہ اور گزرا تو اس کی اپنی بیوی نے اسے کہا کہ وہ حلیم سے صبیحہ کا رشتہ مانگے۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر حلیم کو خود رحیم سے کہنا پڑا کہ وہ صبیحہ راشد کے لیے لے لے۔ حلیم یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ رحیم انکار کر رہا ہے۔ آخر اس کے اپنے بیٹے نے اسے کہا کہ وہ صبیحہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ رحیم اسے اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔
اسے وجہ بتا دینی چاہیے تھی، اگر بتا دیتا تو اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا۔ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ وہ صبیحہ کے ساتھ شادی نہ کرے۔ بیٹے نے پوچھا کہ اگر لڑکی بد چلن ہے تو اسے ثبوت دیا جائے، پھر وہ اس کا نام بھی نہیں لے گا۔ رحیم اپنی سگی بیٹی کے خلاف ایسی بات منہ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اس نے صرف یہ نقص بتایا کہ صبیحہ راشد سے 3-4 سال بڑی ہے۔ اس کی یہ دلیل کسی نے بھی قبول نہ کی۔ وہ بڑے ہی تکلیف دہ چکر میں آ گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ چکر تیز ہوتا گیا اور حالت یہ ہوگی کہ اسے ہر طرف سے یہی آواز سنائی دینے لگی، راشد اور صبیحہ کی شادی جلدی کر دو۔ اس کی اپنی بیوی، بیٹا حلیم، اس کی بیوی اور صبیحہ شادی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ رحیم کے پاس یہی ایک دلیل رہ گئی تھی جو اس نے سخت غصے کی حالت میں یہ کہنا شروع کر دیا، یہ شادی نہیں ہوگی، میں نہیں ہونے دوں گا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے پر آ گئی۔ ایک روز راشد نے اسے کہا، ابا جان میرے سامنے اب 2 راستے رہ گئے ہیں، میں کوئی سا اختیار کر لوں گا۔ ایک یہ کہ صبیحہ کے ساتھ کہیں چلا جاؤں گا، دوسرا یہ کہ کورٹ میں جا کر صبیحہ سے شادی کر لوں گا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر اسے جوانی یاد آ گئی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اس ذہنی اور جذباتی حالت میں اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لے کر خفیہ شادی کر لی تھی، اب اس کا بیٹا بھی اسی جذباتی حالت کا شکار ہو گیا ہے، وہ بھی خطرہ مول لے سکتا ہے۔ اس خطرے کو اور اس شادی کو رحیم ٹال نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی بیٹی اور اپنا بیٹا میاں بیوی بن کر رہے ہیں۔ لڑکی کو وہ اپنی جائز اولاد سمجھتا تھا، اس نے کلمے پڑھ کر گواہوں کی موجودگی میں شادی کی تھی، آخر اس کا دماغ بیکار ہو گیا۔ اس نے انتہائی بھیانک فیصلہ کیا۔ اس کے کئی ایک نوکر تھے، کاروبار اور ٹھیکیداری خاصی وسیع تھی۔ ان نوکروں میں اس کا ڈرائیور اور 2 نوکر خاص طور پر اس کے قابل اعتماد تھے۔ اس نے جس طرح جوانی میں آگے پیچھے دیکھے بغیر خفیہ شادی کر لی تھی، اسی طرح اپنی بیٹی صبیحہ کو دنیا سے ہی غائب کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے تحت اس نے ڈرائیور اور 2 نوکروں کو 1,000 روپیہ پیش کیا اور صبیحہ کے قتل کی اسکیم بنا لی۔ دونوں نوکروں کو معلوم تھا کہ راشد اور صبیحہ کی میل ملاقات ہے اور ان پر کوئی پابندی نہیں۔ اسکیم کے تحت رحیم نے راشد کو 2 روز پہلے باہر کام سے بھیج دیا اور ایسی جلدی میں بھیجا کہ راشد صبیحہ کو بتا نہ سکا کہ وہ 4-5 دنوں کے لیے باہر جا رہا ہے۔ نوکروں اور ڈرائیوروں نے جو بیان دیے ان سے معلوم ہوا کہ قتل کی رات ڈرائیور کار لے کر صبیحہ کے گھر سے کچھ دور جا کر رکا۔ دونوں نوکر ساتھ تھے۔ ایک نوکر صبیحہ کی کوٹھی کے ارد گرد گھوما، اسے چوری چھپے صبیحہ سے کہنا تھا کہ اسے راشد بلا رہا ہے، اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، سبب بن جاتے ہیں۔ صبیحہ کھانا کھا کر ذرا ٹہلنے باہر آ گئی۔ نوکر نے اسے جھوٹا پیغام دیا۔ صبیحہ نے گھر والوں کو بتانا مناسب نہ سمجھا، وہ نوکر کے ساتھ چل پڑی۔ نوکر نے کہا کہ تانگا لے لیں گے، اتنے میں رحیم کی کار جو پرے کھڑی تھی آ گئی۔ ڈرائیور نے یہ اداکاری کی کہ وہ کہیں سے آ رہا تھا، صبیحہ کو دیکھ کر رک گیا ہے۔ صبیحہ کار میں بیٹھ گئی، ایک نوکر صبیحہ کے ساتھ دوسرا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور کار ہوا ہو گئی۔ کار چھاؤنی سے نکل کر ویرانے میں گئی تو صبیحہ نے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، پھر اس نے چیخو پکار کی۔ تب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوکر نے گز بھر رسی نکالی جو اس نے صبیحہ کی گردن کے گرد لپیٹ کر مروڑ دی۔ نازک سی لڑکی تڑپی اور مر گئی۔ آگے بھنگ کی جھاڑیاں تھیں، وہاں کار رکی، تینوں نے لاش اٹھائی اور جھاڑیوں میں چھپا کر واپس آ گئے۔ اگلے روز رحیم کو اطلاع ملی کہ حلیم کی بیٹی قتل ہو گئی ہے، تو اس نے جا کر لاش دیکھی اور تینوں کو 1,000 روپیہ ادا کر دیا۔ نوکروں نے اپنے طور پر زیورات اتار لیے تھے جنہوں نے انہیں پکڑوا دیا۔ رحیم نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ خودکشی کر لینا چاہتا تھا مگر ہمت نہ ہوئی، اس لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ خودکشی کا ارادہ اس کے دل سے نکلا نہیں تھا۔ قمر دلیپ کو یہ سارا بیان دے کر اس نے مجسٹریٹ کے سامنے اقبال جرم قلم بند کرانے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے پاس وعدہ معاف گواہ تھا، رحیم کے اقبالی بیان کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ ہو سکتا ہے رحیم نے رشوت دی ہو، یا شاید پولیس ثابت نہ کر سکی۔ ہوا یوں کہ رحیم سیشن کورٹ نے بری کر دیا۔ وعدہ معاف گواہ تو معافی ملنی ہی تھی۔ دوسرے نوکر کو جس نے لڑکی کے گلے میں رسی ڈالی تھی عمر قید دی گئی اور ڈرائیور کو 7 سال قید۔ مگر ابھی ڈرامہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ عدالت میں تینوں ملزموں نے رحیم کے خلاف بیان دیے تھے۔ قمر دلیپ نے رحیم کا بیان سنایا۔ رحیم پر سرکاری وکیل نے جرح بھی بہت کی، لیکن رحیم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ صبیحہ اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ قانون چونکہ پولیس سے مطمئن نہ ہوا اس لیے اسے بری کر دیا گیا، مگر عدالت میں جو لوگ موجود تھے وہ مان گئے کہ رحیم کی کہانی صحیح ہے۔ نوکروں کو کیا پڑی تھی کہ لڑکی کو قتل کرتے۔ رحیم بری ہو کر گھر آیا تو اسے تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا ایک خون آلود خنجر اٹھائے پولیس اسٹیشن آ گیا۔ چاقو تھانے دار کی میز پر رکھ کر کہا، قانون نے میرے باپ کو بخش دیا ہے، میں نے اسے سزائے موت دے دی ہے، میں اسے قتل کر آیا ہوں، لاش گھر میں پڑی ہے۔ راشد کو زیر حراست لے لیا گیا، اسے 10 سال
سزائے قید ہوئی تھی۔ 6 ماہ بعد پاکستان ماضی وجود میں آ گیا۔ بعد میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا، معلوم نہیں راشد پاکستان آیا تھا یا نہیں۔